گستاخی کی تھی اس لیے باندھ دیا. ادھر امام ورما کہتے ہو میرے پاس مہمان بنا ایسے وقت میں کہ تجھے پیش کرنے کے لیے خیمے میں کمرہ بیماری موجود ہے اور بتا میں تیری توازو کیسے کروں. اللہ اللہ اور روتا تھا نظر میری وجہ سے ہوا. اچھا کچھ کرنا ہی چاہتے ہیں نا میرے بیٹے جوان بیٹے کو پڑھنے کی اجازت دے دیں. امام نے ہر کے اصرار پر اس کی بات قبول فرمائی. بس آخری جملہ ہر کا جوان بیٹا ہر کے سامنے میدان میں پہنچا ہے اور اس کے سلام ہو فتی جنت میں گیا اپنے بیٹے کو بھی جنت میں لے گیا. ہر کا جوان بیٹا میدان کربلا میں زخموں سے چور ہو کر گرا اور ادھر امام کو سلام کیا اور وہ امداد کے لیے پکارا. ہر بھی چلا حسین بھی چلے مگر حسین ہر سے پہلے پہنچ گئے اور جب پہنچا دیکھا امام خان کربلا میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے جوان کا سر اپنی گود کے لیے رکھا ہے. اس کے زخموں پر اپنی آواز کر کے ڈالی ہوئی ہے. ان کے ہاتھ جوڑے آپ ایسے چلایا تو نہیں تھا. آپ کیوں چلے آئے؟ امام نے فرمایا کیا باتیں کرتا ہے بنا جوان بیٹے کی لاش باپ کو اکیلے آنے دیتا. آپ نے کربلا نہ کیا کاش کوئی حکومت کی لاش میں آپ نے قتلے آ جاتا. تمام حاضرین مجلس کی جائز خواہشات پوری فرما. شب جمعہ ہماری ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. محمد و آل محمد کا ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت و اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کے والدین مرحوم ہو چکے ان کی مغفرت فرما. محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعبیر فرما. ہم سب کو ہمارے والدین کو ہماری اولاد کو امام علیہ السلام کے ناصروں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
صاحبان علم اور وزیر اعظم نے ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے مکارم الاخلاق کے عنوان سے سورہ مبارکہ قلم کی آیت نمبر 4 سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ مالک دو جہاں خالق ارض و سما ارشاد فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اپنے پیغمبر کی شان کو بیان کرتے ہوئے رچے وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ پیغمبر آپ کے بال بڑے خوبصورت ہیں، انکا کہہ سکتا تھا پیغمبر آپ کے بال بڑے اچھے ہیں، کہہ سکتا تھا حبیب آپ کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ پیغمبر آپ کی ریش مبارک بڑی خوبصورت ہے، لیکن ان ساری تعریفوں سے خدا نے اپنے پیغمبر کی تعریف نہیں بیان کی۔ اس لیے یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہیں، یہ تو خود خدا کی بنائی ہوئی ہیں۔ بال کیسے ہیں، آنکھیں کیسی ہیں، چہرہ کیسا ہے، ہاتھ کیسے ہیں، سینہ کیسا ہے، جسم کیسا ہے، اس کی تعریف تو اصل خود خدا کی تعریف ہے۔ اصل تو کمال یہ کہ محمد کیسے ہیں۔ انکا لعلی خلق عظیم، پیغمبر آپ اخلاقیات کی بلند ترین منزل پر فائز ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں میں مجبور ہوں لفظ ادب اور لفظ اخلاق کو الگ کرنے پر صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ اسی جملے سے ہماری کل کی مجلس میں ربط ہوگا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پرسوں کی پہلی مجلس میں ایک روایت پیش کی تھی کہ امام نے ارشاد فرمایا، اس روایت میں اللہ نے اپنے نبی کی تربیت فرمائی ہے، ادب سکھایا ہے، اپنی محبت کا۔ ادب اور اخلاق میں کیا فرق ہے؟ ادب میں سوء ادب نہیں ہوتا، ادب میں کوئی معنی خراب معنی غلط نہیں ہوتے، ادب صرف ہمیشہ اچھے اخلاقیات کو ادب کہا جاتا ہے، جبکہ اخلاق میں دونوں پہلو ہیں۔ اخلاق میں دونوں پہلو ہیں، ایک پہلو حسن اخلاق ہے، ایک پہلو سوء اخلاق ہے۔ اچھے اخلاق بھی ہیں اور برے اخلاق بھی ہیں۔ تو اب اگر کسی کے لیے کہا جائے کہ بڑے صاحب اخلاق ہیں تو دیکھنا پڑے گا کہ حسن اخلاق والے ہیں یا سوء اخلاق والے ہیں۔ تو اخلاق والے اس پہ کوئی شک نہیں ہے، مگر ہمیں چیک کرنا پڑے گا کہ اخلاق سے مراد کیا لیا گیا ہے، آیا حسن اخلاق ہے یا سوء اخلاق ہے؟ یعنی اخلاق مطلقاً بغیر کسی قید کے استعمال ہو تو کوسچن رہتا کہ اخلاق سے مراد کیا ہے۔ اور میں نے چونکہ کل بیان کیا تھا تو اس روایت کو کہ جہاں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم نے اخلاق تقسیم فرمائے ہیں اور ان میں پروردگار عالم نے اس بندے سے محبت اختیار کی ہے، اس کو اخلاق حسنہ دے دیے، اور جس سے اس نے بغض کیا اس کو اخلاق سیئہ دے دیے۔ تو ایک سوال پیدا کر ہو گیا تھا کہ اگر خدا ہی عطا کرنے والا ہے تو ہم تو پھر بے قصور ہو گئے، پھر خلق عظیم پر پیغمبر کی تعریف نہ رہی، پھر سوء اخلاق پر برے افراد کی مذمت نہ رہی۔ لیکن ان دونوں باتوں کو پہچاننے کے لیے اگر آج شیخ احمد کا خطبہ ذہن میں رہے تو اس سے بھی ذرا سی بات مربوط ہوگی۔ البتہ پہلے میں اپنی اس جملے کی دلیل کے لیے سہارا لیتا ہوں سورہ مبارکہ والشمس، صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ سورہ والشمس کی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 گرچہ پورا سیکوینس سے جس میں پروردگار عالم نے قسمیں استعمال فرمائی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها۔ اب اگر اخلاق بمانے عطائے پروردگار ہے تو پہلی منزل تو یہ ہے کہ خدا نے ہر نفس کو صلاحیت فجور بھی بخشی
صلاحیت تقویٰ بھی بخشی. انسان فاجر بھی ہوتا ہے، انسان متقی بھی ہوتا ہے. اس کا مطلب دعوت فسق و فجور نہیں ہے، بلکہ انسان کو آزادی کے عنوان میں خدا نے اس قابل قرار دیا، چاہے تو متقی بنے چاہے تو فاجر بنے. انسان کو مقید تو نہیں کیا، اس کے ہاتھ تو نہیں باندھ دیے. اللہ اکبر. اگرچہ بڑی آسان سی مثال ہے، بہت پرانے زمانے کی مثال ہے، اگر تھوڑا سا اس کو آسان کر لیں. اب عربی میں سکین کہتے ہیں، وہ اردو میں اس کو چاقو کہتے ہیں، انگلش میں آپ نائف کہتے ہیں. اور ایک چیز ہے استعمال کی، کچن میں ہوتی ہے اور کام میں آتی ہے. اب اگر اس کو استعمال کا طریقہ مختلف ہو جائے تو یہ دہشت گردی کی علامت بھی ہے اور یہ بورچی خانے کی زینت بھی ہے. اب چاہیں تو اس سے استفادہ کریں اور اس سے سبزی اور پھل کاٹ کر انسانیت کی خدمت کریں، چاہیں تو انسانیت کے گلے کاٹ کر شیطانیت کی خدمت کریں. لیکن ہے یہ ایک ہی چیز ہے، اس سے دونوں کام ہو سکتے ہیں. بس جیسے یہ ایک چیز ہے ویسے انسان کا نفس ایک ہے اور اس میں صلاحیت فجور بھی ہے، صلاحیت تقویٰ بھی ہے. لیکن بات یہ ہے، یہاں تک تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر اخلاقیات تقسیم ہوئے اور خدا نے کسی کو سوء اخلاق دیا، کسی کو حسن اخلاق دیا، صلاحیت ہر شخص میں دونوں کی تھی. یعنی ایک ہی وقت میں میں حسن اخلاق بھی کر سکتا ہوں اور سوء اخلاق بھی کر سکتا ہوں. میرے پاس دونوں صلاحیتیں موجود. کیا کہنے ماشاءاللہ، دونوں صلاحیتیں ایک ٹائم میں موجود ہیں. البتہ اگر میں نے ہدایت کے راستے کو اختیار کیا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، سورہ انسان، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے تو راستہ بتا دیا ہے. اب چاہے چل کر شاکر بنو یا منہ موڑ کے کافر بنو، ہم نے بتا دیا ہے. اب اگر تم نے ہدایت کے راستے کو منتخب کر لیا تو اب گائیڈنس ہماری جانب سے یہ ہوگی کہ ہم تمہیں توفیق عطا کریں گے. آج خطبے کا حوالہ کہ دو طرح کی توبہ خدا کی طرف سے ہے، ایک عطائے توفیق ہے، ایک نزول رحمت ہے. انسان صرف ایک توبہ کرتا ہے، خدا اس پر دو توبہ عنایت فرماتا ہے، ایک پہلے اور ایک بعد میں. پڑھیں محمد والے محمد. اب اگر انسان کی خود خواہش ہے کہ وہ محبت خدا کو اختیار کرے، اللہ اکبر. مگر کون سا انسان ایسا ہوگا جو اپنے مالک سے محبت نہ کرتا ہو؟ ارے آپ اپنے کفیل سے محبت کرتے ہیں، آپ اپنے باس سے محبت کرتے ہیں، آپ رزق عطا کرنے والے سے محبت کرتے ہیں، تو کائنات کے پروردگار سے کون سا انسان ہے جو محبت نہ کرنا چاہے گا؟ تو جو محبت خدا سے کرتا ہے، خدا محبت کا گفٹ اس کو ہی عطا کرتا ہے کہ اسے حسن اخلاق کے راستے آسان کر دیتا ہے. اور تب بھی خدا ہاتھ پکڑ کر اخلاق کرواتا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب ہم نے خدا کی بارگاہ سے توفیق حاصل کر لی، خدا کی بارگاہ میں محبت کا مظاہرہ کیا، تو خدا نے ہمارے ہاتھ تھام لیے. اگرچہ ہاتھ تھامنے کا جملہ بعد میں لاؤں گا، البتہ پہلے یہ بات کو آسان کر لیں کہ توفیق کا ترجمہ کیا ہے. امام زمانہ علیہ السلام کی دعا جو آپ پڑھتے ہیں، توفیق کا طاعت، پروردگار ہمیں عطا کر دے اطاعت کی توفیق، بعد المعصیہ، معصیت سے دوری ہمیں تو عطا کر دے. اللہ اکبر. تو اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ. اپنے مقام پر توفیق کا ترجمہ کیا ہے؟ بار بار توفیق یہ ہے کیا کہ کون صاحب توفیق صاحب ہے جو بار بار ہم مانتے ہیں؟ یہ صاحب نہیں ہے بلکہ یہ کیفیت کا نام ہے. اور ایسی کیفیت ہے، اس کو میں اگر اپنے زبان میں آسان کرتا ہوں تو اس طرح کہا کرتا ہوں، شاید میری اردو مشکل نہ ہو جائے اور آسان کر دیتا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ اگر غربت کی وجہ سے امتحان میں شریک نہیں ہو پا رہا، اس کے پاس ایگزامینیشن فیس کے لیے پیسے نہیں ہیں، منی نہیں ہے، مجھے اور آپ کو اس کی اگر انفارمیشن پاس ہو گئی اور میں نے اور آپ نے اس کار خیر کو خاموشی کے ساتھ انجام دیا
اور جا کے ہم نے اس کی فیس پے کر دی، تو ہم نے نہ تو اس کی جگہ کی ایگزام دیا، نہ اس کے کاپی پر اپنے ہاتھ سے لکھا، نہ اس کی جگہ ہم نے سبق یاد کیے، ساری محنت خود اس طالب علم نے کی ہے، اس نے امتحان دیا ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے راستے کی رکاوٹ کو دور کر دیا۔ راستے کی رکاوٹ کو دور کرنے کا نام توفیق اللہ پڑھے ملنے والے ہیں، وہ مارکس اس کی ملکیت ہوں گے نا، بہت کیجیے گا، وہ مارکس اس کی ملکیت ہے نا، وہ میری اور آپ کی ملکیت تو نہیں ہے۔ البتہ یہ اپنے مقام پر کہ حل جزاء احسان الا الاحسان، کہ اس کو چاہیے کہ ہمارا اور آپ کا شکریہ ادا کرے، اس لیے توفیق عطا ہو جائے تو خدا کا شکریہ انسان پر واجب ہو جاتا ہے۔ راستے کی رکاوٹ دور کر دی ہم نے مسئلے کو آسان کر لیا۔ آپ مجلس میں آئے تھے، سوچئے گا راستے میں رکاوٹ تھی، دور ہو گئی۔ کبھی کبھار ایسی توفیق ہوتی ہے کہ انسان کو توفیق کی خبر بھی نہیں ہوتی، انسان سے فیل نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ ایک عام کے کار خیر کرنے والا انسان اپنے نام کو شو نہیں کرتا کہ میرا نام نہیں آنے پائے، آپ اس بچے کی فیس مجھ سے لے لیجیے، مگر دیکھیے میرا نام نہیں آنے پائے، بچے کو خبر بھی نہ ہوئی اور فیس جمع ہو گئی، انسان کو خبر بھی نہ ہوئی اور راستے کی رکاوٹ دور ہو گئی، انسان کار خیر کے لیے مجلس حسین میں چلا۔ آئیے اس مثال سے بات کو آگے بڑھائیں۔ کل کی بات کا تھوڑا سا مجھے مسئلہ آسان کرنا تھا، اور اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں مجھے کام تو دن میں کوئی زیادہ ہوتے نہیں ہیں، البتہ میڈیا سے کچھ خبریں ملتی رہتی ہیں، اور جب میں نے آج جمعے کی نماز کے بعد جمعے کی برکت محسوس کی، نام لیے بغیر کہتا ہوں، محسوس کی جمعے کی نماز کے بعد جمعے کی برکت، تو مجھے تو ایک ہی جملہ یاد آیا، اور جملہ یہ تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، چاہے وہ تیمس کی بات جواب پڑے محمد والے پورے انقلاب کا خلاصہ یہی ہے۔ ہم تو کب سے کہہ رہے تھے اور ہم کیا کہہ رہے تھے؟ ہمارے امام فرما رہے تھے، کب فرما رہے تھے؟ جبکہ امام اول کا وقت آخر تھا، امام اول کا وقت آخر تھا، تو امام اول نے جانے سے پہلے امام دوم کو، امام سوم کو بلایا تھا، اور بلانے کے بعد فرمایا تھا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹو، کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، اے میرے پیارے بیٹو، بنیا کا لفظ کا ترجمہ ہی میرے پیارے بیٹو۔ دیکھو دو باتیں یاد رکھنا، ویسے باتیں بہت ساری ہیں مگر یہ دو یاد رکھنا، کون سی؟ للظالم خصما، تم دونوں ہو جانا ظالم کے مخالف، للمظلوم اونا، اور ہو جانا مظلوم کے مددگار۔ تو مسلک مت دیکھنا، مذہب مت دیکھنا، گھر مت دیکھنا، خاندان مت دیکھنا، بس دیکھنا ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ اور اگر یہ دیکھ لو گے تو پھر خود کا خود انسانیت سمجھ میں آ جائے گی۔ کہ میرا موضوع انسانیت نہیں ہے مگر مجبور ہوں، مجھے انسان تک جانا تھا، راستہ طے کیا، کیونکہ کل میں آپ کو چھوڑ کر گیا تھا، انسان کے کچھ مسائل تھے اخلاقیات کے باب میں، اور واپس ہم انسان پر آ پہنچے۔ انسان کیا ہے؟ انسان کی جسم کی تقسیم، انسان کی جسم کی تقسیم ہم اپنے مقام پر رکھتے ہیں، البتہ یہ بات واضح ہے کہ پروردگار نے سب سے عظیم ترین مخلوق انسان کو قرار دیا، خدا کی بہترین پروڈکٹ انسان ہے، اور یہ انسان کیا ہے کہ یہ دو سے مل کر بنا ہے۔ کیوں دو سے مل کر کیوں بنا ہے؟ کہ اس لیے کہ توحید الگ رہے، توحید الگ رہے، جو مل کر نہ بنے اسے خدا کہتے ہیں، جو مل کر بنا ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، خدا نہیں۔ اس لیے ہر شے میں دو رنگیاں شامل ہیں۔ اب میری اردو بڑی مشکل ہو گئی، یہ ہر شے میں دو چیزیں شامل کی گئی ہیں، اور ان دو چیزوں میں انسان میں کیا شامل ہے؟
ملاوٹ انسان میں بھی ہے، اور انسان میں ایسی ملاوٹ ہے کہ ایک کا نام جسم ہے، ایک کا نام روح ہے۔ جسم کو قرآن سے تلاش کرتے ہیں، پھر چلتے ہیں روح تک۔ ویسے بہت مشکل بات ہے روح تک جانا، پہلے جسم کو آسان کر دیتے۔ آپ پڑھیں محمد والے مومنوں کا مجمع ہے تو میری مجبوری ہے کہ میں سورہ المومنون کو چھوڑ نہیں پا رہا۔ سورہ المومنون کی آیت نمبر آپ کو بھی بہت اچھا نمبر لگتا ہے، 12 سے 14۔ بھائی اسی میں رہتی ہے انسانیت، اسی سے پہچانے جاتے ہیں مومن۔ سورہ المومنون کی آیت نمبر 12 اسٹارٹ، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ۔ ہم نے انسان کو، خدا فرما رہا ہے، ہم نے انسان کو مٹی کے نچوڑ سے خلق کیا، مٹی کے نچوڑ سے ہم نے انسان کو خلق کیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر ہم نے اس کو اٹھا کر قرار دے دیا، رکھ دیا ایک محفوظ مکان میں۔ سبحان اللہ، کتنا محفوظ مکان ہے، اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ثم جعلناه نطفة، پھر ہم نے اسے ایک ڈراپ کی شکل میں، کبھی کبھی لیب میں جا کے دیکھیے کتنی احتیاط کی جاتی ہے، سنبھال کر ٹیوبس کے اندر ایک قیمتی لیکوڈ کو سنبھال کے استعمال کیا جاتا ہے۔ خدا کہتا ہے ہم نے بھی سنبھال کے رکھا۔ ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، پھر ہم نے انسان کو نطفے کی شکل دی اور اسے رکھا ایک محفوظ مکان میں، جو خدا اس وقت مکان دیتا ہو جبکہ مکان کی ہمیں ایسی شدید ضرورت بھی نہ تھی، اس وقت بھی اس نے ہمیں صاحب مکان بنایا۔ پھر ہم نے نطفے کو گوشت کے لوتھڑے میں، جمے ہوئے خون میں، وَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، جمے ہوئے خون کو گوشت کے لوتھڑے میں، وَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اور اس کے بعد اس گوشت کے لوتھڑے کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیا۔ ثُمَّ كَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اس پر گوشت کا لباس پہنا دیا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ہم نے انسان کو ایک نئی شے میں تبدیل کر دیا۔ انشأناہ خلقا آخر، گوشت پوش کے بنے ہوئے ایک جسم کو ہم نے انسان بنا دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہنا استاد کا جو فرما رہا ہے بابرکت کے وہ جو خالق نہیں احسن الخالقین ہے۔ اور اس پر وضاحت کا وقت نہیں ہے ورنہ موضوع سے بات کی جائے گی، مجھے تو انسان کے جسم کی بات کرنا تھی۔ جسم بنا، اس میں بنا، دنوں کے لحاظ سے بنا، ہفتوں کے لحاظ سے بنا۔ ڈاکٹرز ویکس گنتے ہیں، کوئی دن گنتا ہے، کوئی گھنٹے گنتا ہے اور کوئی مہینے شمار کرتا ہے، مگر یہ بنا انسان ایسے ہی ہے، سسٹمیٹک بنا ہے نا۔ یہ جسم بنا ہے، روح نہیں بنی۔ روح کا سوال کہاں سے آئے گا؟ یہ سورہ مومنون تھی، اور پھر یہ سورہ مبارکہ الاسراء، اور سورہ مبارکہ الاسراء کا خود نام ہی کافی ہے، اوپر کی سیر کی بات ہے نا، اسراء۔ تو اسراء میں آیت نمبر 85 الفاظ کیا ہے؟ پروردگار عالم کے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، پیغمبر آپ کے پاس لوگ آ کر کوسچن کرتے، سوال کرتے ہیں روح کیا ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، حبیب کہیے آپ روح میرے پروردگار کا ایک حکم، ایک امر ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں تو علم دیا ہی نہیں گیا سوائے تھوڑا سا۔ تھوڑے سے علم کو لے کر تم روح کو کیا سمجھو گے؟ اگر انسان امر ربی کو نہیں سمجھ پاتا تو صاحب الامر کو کیا سمجھے گا؟
فرمایا کہ روح کو پہلے ہم نے شکل میں رکھا، پھر کچھ شکل میں، پھر کچھ شکل میں، اس کے بعد وہ روح مکمل ہو گئی. نہیں، ان دونوں کی مثال کو ہم ایسے آسان کر دیتے ہیں. لفظ امر استعمال ہوا روح کے لیے، لفظ خلق استعمال ہوا جسم کے لیے، اور ان دونوں کو ملا کر قرآن نے کچھ ایک ایسا انداز اختیار کیا اعلیٰ متنبہ کرنے کے لیے. سنتے بھی ہو اعلیٰ، متوجہ ہو جا. ایکسکیوز می، اعلیٰ لہ الخلق والامر، اللہ ہی کے لیے تو ہے خلق بھی اور امر بھی. خدا ہی ہے خلق کرنے والا، خدا ہی ہے امر کرنے والا. تو خلق ہے جسم، امر ہے روح. ان دونوں کے ملاپ کو اس انسان کہتے ہیں. اور آپ سوچئے گا کہ اب جتنے مسائل جسم کے ہیں انہیں روح کے ساتھ مربوط نہ کیجیے گا، اور جتنے مسائل روح کے ہیں ان کو جسم کے عنوان میں چیک نہ کیجیے گا. تھوڑی سی مشکل ہے مگر شاید آسان ہو جائے. جب مشکل پیش آتی ہے تو مشکل کشا کا دامن تھام دیتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. اس مشکل کو آسان کرنے کی پروردگار کیا بنایا تم نے پروڈکٹ ہماری. اللہ اکبر، امر بھی ہے اور خلق بھی ہے. اب آئیے، اب بہت آسان الفاظ میں جو علماء نے جسم کے مسائل کو بیان کیا اور روح کو سامنے رکھتے ہوئے، جسم پہلے چھوٹا ہوتا ہے، مٹی کی شکل میں تھا، نطفہ بنا، نطفے سے جمع ہوا خون بنا، جمے ہوئے خون سے بنا گوشت کا ایک پیس، گوشت کے پیس سے بنا ہڈیوں کا ایک پنجرا، ایک جسم، اور اس پر خدا نے گوشت کا لباس پہنا دیا. یہ تو ہے خلقت جسم. اور اس کے بعد جسم کے مسائل کیا؟ جسم چھوٹا ہوتا ہے، بچپنا ہے، جسم اور بڑا ہوا، جوانی آ گئی، جسم انحطاط پذیر ہوا، آخری منزل پر جا کر ڈاؤن ہونے لگا، بڑھاپا آ گیا. مگر روح نہ بچہ ہوتی ہے، روح جوان ہوتی ہے، پوری ہوتی ہے. روح کے لیے ایج لیمٹ تو نہیں ہے نا، اور اگر روح کے لیے ایج لیمٹ ہوتی تو پھر خدا یہ نہ کہتا کہ بچے کے کان میں اذان سنا دو. جسم بچہ ہے، روح تو مکمل ہے. تو اذان ہم جسم کو نہیں روح کو سناتے ہیں. اب میں مثال دوں گا جو میں نے آج کی مجلس میں اشارہ کیا تھا. چھوٹی سی مثال ہے. دو چیزیں ہیں، ایک ہے جسم کی خوراک، ایک ہے روح کی خوراک. جسم کی خوراک یہ ہے کہ آپ اس کو، اچھا وہ میں اگر اختصار سے بھی کام دوں تو مجبوری ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے چاہنے والوں سے فرماتے ہیں اپنے بچوں کے تالو اٹھاؤ. سخت اردو یہ ہے، اَنِّكُ أَوْلَادَكُمْ، اپنے بچوں کے تالو اٹھاؤ. اپنے بچوں کو پہلی فیڈ کیا دو، پہلی خوراک کیا دو، فرسٹ فیڈ کیا ہونی چاہیے؟ ایک خاک شفا، ایک خاک شفا، ایک آب فرات، ایک بٹی، ایک پانی. انسان بنا ہی اس سے ہے، ایک بٹی، ایک پانی. اسی لیے ابتدا میں کھلا دیتے ہیں تاکہ آخر میں پہنچے گا تو کہا جائے گا پہنچی وہیں پر خاک جہاں کا خبیر. امام نے اپنے چاہنے والوں سے فرمایا کہ کربلا کی مٹی کھلاؤ. کھلانے سے مطلب چٹاؤ. خیر اس کی تفصیل کا وقت نہیں، اس کے آداب کیا، اس کا طریقہ کار کیا، اس کی دعا کیا. البتہ اس کے اشارے کافی ہیں کہ اس سے پہلی فیڈ کیا دو گے، خاک شفا دو گے. سیکنڈ فیڈ کیا دو گے، آب فرات. ان دونوں کو مکس کر لیجئے. آب فرات، فرات کا پانی اور خاک شفا دونوں کو مکس کیا تاکہ بچے کے نکلنے میں آسانی ہو جائے. یہ ہو گئی پہلی فیڈ. عجیب بات ہے، اذان میں اذان سنائی، اقامت سنائی، نمازی بنا دیا، خاک شفا چٹائی، فرات کا پانی پڑایا، غازی بنا دیا. پہلی
پہلی فیڈ کیا دی؟ کہ پہلی فیڈ ہم نے دی خاک شفا آب فرات، یہ تھی جسم کے لیے، اذان اقامت کی روح کے لیے۔ تو اب اگر روح کی خوراک تلاش کرنا ہو تو گلوکاروں سے مت پوچھئے گا، روح کا خالق تو بتائے گا روح کی فرسٹ فیڈ کیا ہونی چاہیے۔ فرسٹ فیڈ دنیا میں آنے کے بعد ہے، دنیا میں آنے کے بعد ہے۔ کہیں میری بات موضوع سے خارج نہ ہو جائے، اپنے آپ کو روکتا ہوں۔ یہ ایک جسم، اس میں ایک روح ہے۔ اچھا یہ ایک الگ موضوع کہ روح ہوگی کہاں پر ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ روح کے بارے میں 100 سوالات ہیں، اس کے جوابات ہیں، پورا ایک الگ ٹاپک ہے، اس کو ہم آسان نہیں کر سکتے۔ آئیے اب انسان تصور کرے، رنگ کیسا ہے؟ بچہ پیدا ہوا ہے نا، رنگ کیسا ہے؟ ماشاءاللہ خوبصورت ہے، تو روح خوبصورت ہے، جسم اوہو بچہ تو بڑا پڑ گیا۔ اچھا ہوگا کیا تعصب ہوتا ہے نا، بچہ خوبصورت ہو تو ماں کہتی ماں پہ پڑ گیا، ابا سے پوچھتے چچا پہ پڑ گئی، تعصب شروع ہو گیا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ بچے کا تھوڑا ڈارک ہو تو ماں چل کے کہتی اپنے چچا پہ پڑ گیا۔ اس لیے کہ ہر اچھی شے کو لوگ اختیار کیا کرتے ہیں۔ کاش یہ بات ان کی سمجھ میں آ جاتی عقائد کے باب میں۔ ہر اچھی شے سے محبت انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ حسین ہے تو روح کی بات نہیں ہے، جسم حسین ہے، جسم کالا ہے، جسم گورا ہے، جسم چھوٹا ہے، جسم بڑا ہے، جسم بیمار ہے، جسم سوتا ہے، جسم لیٹتا ہے، جسم مر جاتا ہے۔ جسم عورت ہے، جسم مرد ہے، نہ روح عورت ہے، نہ روح مرد ہے، نہ روح مرتی ہے، نہ روح سوتی ہے، نہ روح کھاتی ہے، نہ روح کالی ہوتی ہے، نہ روح گوری ہوتی ہے، روح تو امر خدا ہے۔ اب اس کی آسان سی مثال کیا ہوگی؟ مولوی صاحب اتنا آپ نے اس کو اتنا ترویج کر لیا موضوع کو، آسان سی مثال بتائیے۔ آسان سی مثال یہ ہے کہ اگرچہ کوئی مثال مکمل نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمارے پاس تمام کی ہمارے پاس تو جتنا بھی علم ہے بہت قلیل ہے، اب اگر قلیل سے بھی بہت کم سمجھیے۔ اور اب مثال کیا سمجھانے کی حد تک، نہ کہ 100% صحیح مثال، سمجھانے کی حد تک۔ آپ کتنے ماشاءاللہ صاحبان ایمان بیٹھے ہیں جو اپنی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر آئے ہیں نا، کہیں آئے ہیں نا، تو گاڑی میں بیٹھ کر آئے ماشاءاللہ، تو گاڑی آپ نے ڈرائیو کی تھی، یہ گاڑی آپ کو چلا رہی تھی؟ کیا بات! اتنا سے یہاں تو مخالفہ کا خطرہ ہے نا کہ 100 ریال مخالفہ ہو جاتا ہے، 100 ریال مخالفہ ہے کہ اگر آپ نے سگنل توڑ دیا، اب سگنل اگر آپ نے اس کی خلاف ورزی کی اور آپ کو روکا، پولیس نے شرطہ نے روک لیا اور آپ سے کہا لا مخالفہ، اس نے پرچی کاٹ دی، پوچھا ہی نہیں آپ کا نام کیا ہے، پرچی کاٹ دی۔ اب آپ کہتے ہیں یہ گاڑی نے سگنل توڑا تھا، میں نہیں توڑا تھا، میں جہاں پہ آپ کو لے جا رہا ہوں وہاں تک آپ کو پہنچنا ہے۔ یہ گاڑی نے سگنل توڑ دیا تھا تو پولیس کہے گی کس کو بیوقوف بناتے ہو، گاڑی ڈرائیو کون کر رہا تھا؟ خدا نے ڈرائیور کا نام رو رکھا ہے جس میں گاڑی کی طرح سے، اب اس کو چلاؤ گے، اگر سگنل توڑو گے تو آپ بڑے محمد والے ہوں۔ بہت آسان کر دیا، روح انسان کی صفات اس میں ہی پائی جاتی ہیں۔ اگر جسم انسان کا، اور سارے اختلافات اپنے جسم کی بنیاد پر قائم کر دیے، یہ کالے ہیں یہ گورے ہیں، نہ روح کالی ہے نہ روح گوری ہے، جسم کالا ہوتا ہے، جسم گورا ہوتا ہے، جسم چھوٹا ہوتا ہے، جسم بڑا ہوتا ہے، جسم نابالغ ہوتا ہے، جسم بالغ ہوتا ہے۔ تو اب یہ نہ سمجھے کوئی کہ نابالغ کا اسلام کس قیمت کا ہوگا، اس بیچارے کو یہی پتہ نہیں کہ نابالغ جسم ہوتا ہے، روح نابالغ نہیں ہوتی، اور پھر بھی اس کو سوال کا جواب چاہیے۔ تو نابالغ کو خدا نے بوڑھے کے ساتھ جمع کیا ایک ہی صیغے میں، سورہ صافات آیت نمبر 103، فَلَمَّا أَسْلَمَا
کوئی آیت نہیں پڑھ رہا. فلما اسلم وتلا وجهه للجبین. اور جب دونوں تیار ہو گئے, فلما اسلم, جب دونوں تیار ہو گئے. کون دونوں؟ ایک 90 برس کا بوڑھا, ایک 14 سال سے کم سے نابالغ. خدا نے دونوں کو ایک صیغے میں استعمال کیا کہ روح دونوں کی مکمل ہے. نہ بڑھاپے سے روح پہ بڑھاپا آتا ہے, نہ نابالغ ہونے سے روح کمزور ہو جاتی ہے. کہ دیکھو اگر ایمان ہے تو روح مضبوط ہے, اور اگر بے ایمان ہے تو روح بہت کمزور ہے, چاہے جسم کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو. تو اب پتہ چلا کہ شجاعت صفت روح ہے, سخاوت صفت روح ہے, اخلاقیات صفت روح ہیں. اور اب میں وہاں پر آپ کو لے کر چلوں جہاں شروع میں آپ سے کہہ کر اشارے میں آیا تھا. اور روایت ہے اعمالیہ صدوق کتاب کا نام ہے, اور اس میں چونکہ روایات مجلس کے نام سے ہیں, مجلس نمبر 1, مجلس نمبر 2, مجلس نمبر 3, مجلس نمبر 46 کی روایت ہے. اور راوی کہتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام صلی اللہ محمد وعلی محمد ان ابی عبداللہ, ان ابی عبداللہ. اب اپنے جوان دوستوں کے لیے تذکرہ زبان پر آ گیا تو ابی عبداللہ یہ دو کے لیے ہے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, یہ بولا حسین. ان ابی عبداللہ وہ چھٹے امام ہیں. یعنی فقہ کے مسائل میں روایات میں اگر ابو عبداللہ ہے بغیر اس میں گرامی معصوم ہے چھٹے امام مراد ہے. اور اگر مقتل کی بحث ہے اور ابو عبداللہ استعمال ہوا ہے بغیر اس میں گرامی معصوم کے تو مراد سرکار شہید الشہداء ہے. البتہ اب اس کی ذات تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ وہاں عبداللہ کون ہے اور یہاں عبداللہ کون ہے. خیر, ان ابی عبداللہ علیہ السلام فرماتے کہنے والا آتا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اسارا, نبی کے پاس کچھ اسیر لائے گئے, نبی کے پاس کچھ اسارا اسیر لائے گئے. فامر بقتلہم, اور نبی نے ان کے قتل کا حکم دیا ہے. یہ ایک گرفتار ہیں, جنگ کے قیدی ہیں, اور ان کا جرم یہ ہے پیغمبر کی نگاہ میں کہ انہیں قتل کر دیا جائے. خلا رجلا, الا ایک مرد کے. ان سب کے لیے جو لائے گئے افراد سب کے لیے پیغمبر نے قتل کا حکم دیا ہے. فامر بقتلہم خلا رجلا من بینہم, اور ایک مرد کو چھوڑ لیا ان کے درمیان میں سے. قال الرجل, اس مرد نے کہا بے ابی انت و امی, میرے ماں باپ قربان ہو جائیں یا محمد, کیف اطلقت عنی من بینہم. اگرچہ مجھے تو چاہیے کہ میں ترجمہ نہ کروں, اس لیے کہ عربی زبان تو آپ کی زبان, جواب پڑھے محمد علیہ صلی اللہ محمد علیہ محمد. یہ زبان کی جسم کا مسئلہ ہے, روح کا مسئلہ نہیں ہے. اور روح صرف ایک ہی زبان سمجھتی ہے, اس کا نام ہے ولایت. کیف اطلقت عنی, کیسے آپ نے مجھ کو چھوڑ دیا, من بینہم, ان کے درمیان مجھ میں کیا سرخاب کے پڑ لگے تھے جو آپ نے مجھے چھوڑ دیا. کافر, تیری زبان بڑی تیز ہے. پیغمبر سے پوچھتا ہے مگر سلام ہو تجھ پر, پیغمبر کا نام لینے سے پہلے کہتا ہے بے ابی انت و امی, پیغمبر آپ پر میرے ماں اور باپ قربان ہو جائیں. ابھی کافر ہے, مسلمان نہیں ہے, مسلمان نہیں ہے, پیغمبر کا نام احترام سے لیتا ہے, اپنے ماں باپ پیغمبر پہ قربان کرتا ہے. سبحان اللہ. اس کی عظمت کو کیا کہیے. اب یہ ہے سعادت جو ماں کی شکم سے انسان کے حصے میں آئی ہے. کتنے عرصے بعد لشکر کفار میں آیا ہے, اور لشکر کفار میں آ کر اسلام کے خلاف جنگ کرتے ہوئے اریسٹ کیا گیا ہے, اور اریسٹ کرنے کے بعد گرفتاری کے بعد پیغمبر کے پاس پہنچا ہے, اور پیغمبر نے سب کے قتل کا حکم دیا الا خلا رجلا, سوائے اس ایک مرد کے. پیغمبر نے فرمایا, فقال, کیا فرمایا, اخبرنی جبرائیل, مجھے جبرائیل نے خبر دی, اللہ عز و جل, اللہ کی طرف سے. کیا خبر دی؟ جبرائیل آئے, خبر کیا دی, ان فیک خمس خصال, تیرے اندر ہے 5 کوالٹیز. اس شخص سے رسول فرماتے ہیں مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے
جو اللہ کے پاس سے خبر لے کر پہنچا. انا فیکا کہ تیرے اندر ہیں خمسہ خصال 5 کوالٹیز. ہے یہ کافر مومن نہیں ہے, مسلم نہیں ہے, متقی نہیں ہے, پرہیزگار نہیں ہے, ایک کافر, اور ایسا کافر ہے کہ حالت جنگ میں گرفتار ہوا ہے. انافی کا وہ 5 کیا ہیں کہ الغیرت الشدیدہ علی حرمک, کہ تو اپنے حریم کے بارے میں بڑا غیرت مند ہے. کافر ہو اور اپنی خواتین کے حجاب پر صاحب غیرت ہو بننے والی ہے. پڑھے محمد علیہ صلی اللہ محمد وعلی محمد. شروع کر دیئے مگر ٹائم کا وصلت ہے. الغیرت الشدیدہ علی حرمک. سوچئے گا اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اس سے پہلے کہ پیغمبر کی تلوار چل جاتی, پیغمبر کے امر پر تلوار چل جاتی اور یہ انسان مارا جاتا. جبرائیل کو خدا نے بھیجا تاکہ پیغمبر سے کہو کہ اس کو نہیں مارنا ہے. کیا کہنا, کافروں کے گروہ میں آیا ہے, گرفتار ہو کے آیا ہے. اگر ایسا ہو جس کو بچانا ہو تو بچا لیا جاتا ہے, اور ایسے بچایا جاتا ہے جسم دیکھ کر نہیں بچایا تھا, روح کی صفات دیکھ کر بچایا تھا. انا فیکا تیرے اندر میں 5 خصلت ہیں. پہلی کیا ہے, تو بڑا غیرت مند ہے اپنے گھر کی خواتین کے بارے میں. اگر کھل کے جملہ کہہ رہا ہوں, اگر کافر اپنے گھر کی خواتین کے حجاب پر بہت زیادہ غیرت مند ہو تو تلوار اسلام سے بھی بچ جاتا ہے. اگر مومن اپنے گھر کی خواتین کے حجاب پر بے غیرت ہو جائے تو جہنم سے کیسے بچے گا؟ سب ہو گئے بڑے محمد والے حجاب کے کوئی مسائل بیان نہیں کر رہا, خالی رضوان پر آیا الغیرت الشدیدہ. اگر تجھے غیرت ہے اپنے گھر والوں کے بارے میں تو اچھی کوالٹیز میں ہے. اللہ اکبر. اگلے مرحلے پر پھر فرماتے ہیں تیرے اندر سخاوت ہے کافر مگر سخاوت ہے. تیرے اندر تیسری کوالٹی کیا ہے؟ تیسری کوالٹی یہ ہے کہ تو حسن الخلق, اچھے اخلاق کا مالک ہے. تو اللہ کی محبت اس تک پہنچی جبکہ یہ کافر ہے, اور اللہ کی محبت نے بالآخر اسے کفر سے نکال کر اسلام میں پہنچا دیا. دلیل ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. سورہ واقعہ البقرہ ہے, آیت الکرسی کا آخری حصہ ہے, اور اتنا بہترین نشان 257 ہے. اس کا خلاصہ 14 بنتا ہے. اب یہ آیت اپنے مقام پر اللہ نے کیا کیا اس کے ساتھ, اسے بچا لیا. ایک ہے غیرت مندی, ایک ہے سخاوت, ایک ہے اخلاق, اچھے اخلاق. تینوں کے. نمبر 4 صدق القول, تو سچ بولنے والا ہے. نمبر 4 صدق القول, سچ بولنے والا ہے. نمبر 5 الشجاعہ, تیرے اندر جواں مردی بھی ہے. اللہ اکبر. تو کافر میں اگر شجاعت ہو تو لائق تعریف ہے. آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, خود بخود بات واضح. ہمارا کام تو یہ ہے کہ جب کبھی اندھیرے کی تعریف کرنا ہو لائٹ کو روشن کر دو, اندھیرا خود بخود شرما جائے گا. جب جیسے یہ روشنی ہوگی اندھیرا خود بخود دم توڑ دے گا. تو بات بڑی آسان سی کہ جہاں پر اللہ کے رسول نے جب 5 باتیں بیان کی, فلما سمعها الرجل, جب اس نے سنا ان 5 اپنی خصلتوں کو, یہ کوالٹیز تھی اس کی, جب سنا اس نے پیغمبر کی زبان سے اسلم, اسلام لے آیا. اچھا اسلام تو لایا, اسلام تو بہت سے لوگ آتے ہیں, اس پہ کون سا کمال کیا اس نے؟ حسن اسلامہ, روایت معصوم کی.
اور اس کا اسلام حسین ہو گیا. اس کا اسلام حسین ہو جائے اس کا امام حسین کہلاتا ہے. اس کا اسلام حسین ہو اس کا امام حسین ہے. حسنا اسلام ہو اس کا اسلام حسین ہو گیا. حسین اسلام کی پہچان کیا ہے؟ وقاتل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتالا شديدا حتى استشهد. اور اس نے نبی کے ساتھ مل کر ابھی تک مخالف تھا نبی کے ساتھ مل کر ایسا جہاد کیا. اس نے اسلام کی پہچان کیا ہے؟ ایسا جہاد کیا اس شہادت کو گلے سے لگا لیا حتی استشهد. اب بات واضح ہوئی. سعادت ماں کے پیٹ سے ہے, شقاوت ماں کے پیٹ سے ہے, کبھی نہ کبھی اثر دکھاتی ہے. جب بات یہاں تک پہنچی تو جاتے جاتے کل کے لیے آج تمہید قائم کر کے نکل جاؤں کہ صفات روح, اب سارے مسائل روح سے متعلق اخلاقیات پورا چیپٹر روح سے متعلق ہے, جسم سے متعلق نہیں ہے. گاڑی کا کیا کرنا, ڈرائیور جیسے مڑے گا ایسے مڑ جائے گی, اسپیڈ دے گا اسپیڈ میں آ جائے گی, سلو کر لے گا سلو ہو جائے گی, کسی ضعیف کے گزرنے کو روک لے گا رک جائے گی. اور اگر ہو ایمبیسی کا ملازم لاہور والا تو کسی کو مارے گا تو اب میں کیا کروں, میری مجبوری میں بہت ہو رہا تھا. بڑے محمد والے محمد معاشرے میں گاڑی کی ایف آئی آر نہیں کٹتی ہے گاڑی چلانے والے کی, تو کٹے گی ایف آئی آر اس کی روح کی, جسم کی ایف آئی آر نہیں کٹتی. اور روح کی جب ایف آئی آر کٹتی ہے وہ سوء اخلاق پر, تو روح کو گفٹ بھی ملتا ہے حسن اخلاق پر. اور حسن اخلاق میں ایک صفت جو اعلیٰ ترین صفت ہے, اس کا نام ہے یقین. آج ہم آغاز کر رہے ہیں, کل اس پر ڈیپ میں جائیں گے. بس ایک جملہ یقین کے بارے میں کہہ کر آسان کر لیں. یقین بہت بڑی صفت ہے, اتنی بڑی صفت ہے روح کے لیے, اتنی بڑی صفت ہے کہ اگر یہ روح کو حاصل ہو جائے تو جسم بچپنے میں ہی کیوں نہ ہو, انسان صاحب یقین ہوا کرتا ہے. اور اگر یہ حاصل نہ ہو تو انسان کا جسم پورا ہی کیوں نہ ہو جائے, انسان صاحب شک ہوا کرتا ہے. اور یقین اور شک اس کے درمیان بھی کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم کل پہ چھوڑتے ہیں. اور سورہ البقرہ کی, البقرہ سورہ کی آیت نمبر 4 کا بھی آخری پارٹ اور جملہ دارت وارثہ کا, اور پھر رفع مسئلہ. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ, یہ آخری جملہ ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 4. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ. یوقنون ایقنا سے نکلا ہوا یقین کے مادے سے ایک صیغہ مضارع ہے. اس کا ترجمہ ہے وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. متقین کی آخری پہچان یہ ہے, آیت نمبر 4 کی حد تک آخری پہچان یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آخرت پر یقین کب ہوگا؟ جبکہ حسین کی ذات پر یقین ہوگا. کیا مطلب؟ یزید کو چاہتا تھا کہ دنیا کے عیش میں ایسے لوگوں کو منہمک, ایسے لوگوں کو راغب کر دے, لوگوں کو ایسے گھیر کر لے آئے کہ وہ بھول جائیں کہ آخرت بھی کچھ ہے. اگر آپ اس پیغام پہ پہنچ گئے تو جملہ دارت وارثہ کا, جبکہ یہ جملہ جو ہے یہ امام کے رجعت کے حوالے سے وَإِيَّاكُمْ مُوقِنْ. اب میں رجعت کو نہیں چھیڑ سکتا کہ رجعت کو چھیڑنے کا مطلب پوری 10 مجلسیں پڑھنی پڑ جائیں گی. رجعت کا ایک ہی ترجمہ ہے کہ یا تو بالفاظ واضح سرکار سید الشہداء دنیا میں واپس لوٹ کر آئیں گے, اور ان کی شخصی واپسی کو رجعت کہا جاتا ہے, یا ان کے نمائندگی کے اعتبار سے امام صاحب العصر والزمان کی آمد کو ظہور کے ساتھ ساتھ رجعت کا نام بھی دیا جاتا ہے. لیکن
تھوڑا سا ایک جملہ اور کہہ دو، ظہور پھر بھی یہ تو میں نے وہ بات کہی جو عام مشہور عوام کے اندر، ظہور کے بعد رجعت ہے، چونکہ بہرحال جب امام زمانہ شہید ہوں گے تو ان کی نماز جنازہ پڑھانے والا کون سا امام ہوگا، اس کے سوال کا جواب آ گیا۔ اور میں آپ سب کے واپس لوٹ آنے پر یقین رکھتا ہوں، یقین ہے حسین کے آنے پر، یقین ہے قیامت کے آنے پر، اور ان دونوں کو ملا دیا زینب کبریٰ کے یقین نے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ بعض اقوال کے اعتبار سے گرچہ یہ اقوال بھی بہت بعید ہیں، آج 23 صفر کو لوگ جناب زینب کبریٰ کی شہادت کی تاریخ منا رہے ہیں۔ بہرحال صحیح قول ہو یا قوی قول ہو، زینب کا ماتم تو روز ہو، پھر بھی ہاں پتہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ زینب نہ ہوتی تو ماتم ہی نہ ہوتا۔ کون سکھاتا کہ ماتم کیا ہے، مجلس کیا ہے، حسین کا غم کون سی نعمت ہے؟ قسم بخدا زینب کا اتنا عظیم تحفہ ہے۔ اور آئیے بی بی کے یقین پر دو تین جملے، کیا یقین تھا بی بی کا، اللہ اکبر۔ دیکھیے میں مثال سے ایک بات کو آسان کر دیتا ہوں، جب تک میرے اور آپ کے حالات اچھے رہتے ہیں ہم صاحب یقین ہو سکتے ہیں، جب گھر کے حالات خراب ہو جائیں، ہمارا کوئی فیصلہ، ہمارا کوئی قدم جو ہم نے اٹھایا ہو وہ غلط ثابت ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں، گھر والے کہتے ہیں آپ نے اگر یہ نہ کیا ہوتا تو آپ کی مصیبت نہ ہوتی۔ بڑی احتیاط سے بات پوچھ کر رہا ہوں کہ یقین کو پہچاننا ہو تو پہلے دیکھیے کہ حالات کیا تھے، حالات کیا تھے۔ اللہ اکبر۔ کس نے کہا تھا بی بی زینب کبریٰ کے سامنے، حل لائی تھی کیا تم نے دیکھا کیفا سن اللہ بأخیک الحسین، خدا نے تیرے بھائی حسین کے ساتھ کیا کیا۔ عجیب سب جملے ہیں، اور یہ یزید خدا کا نام لے کر قتل حسین کا الزام خدا پر کہا ہے۔ یزید کہے، ابن زیاد کہے یا کوئی اور کہے، ہے سب ایک ہی۔ کیفا سن اللہ بأخیک حسین، تیرے بھائی کے ساتھ خدا نے کیا کیا۔ اللہ اکبر۔ بی بی نے جواب دیا ہے، قسم بخدا ہماری ساری زندگیاں قربان ہو جائیں گی، اس جواب کی اہمیت کو ہم الفاظ سے بیان نہیں کر سکتے۔ فرمایا اس بی بی نے جس نے اکبر کی جوانی کو دیکھا تھا، اس بی بی نے فرمایا جس نے عباس کے کٹے ہوئے بازو میدان میں پڑے ہوئے دیکھے تھے، اس بی بی نے فرمایا جس نے اولا محمد کی لاشیں خیمے میں آتے دیکھے تھے، اس بی بی نے فرمایا جس نے حسین کی لاش کو گھوڑوں سے پامال شکل میں دیکھا تھا۔ اتنے مسائل خیمے جل گئے، چادر چھن گئی، ہاتھ بند گئے، تو کوئی شکوہ تو ہوگا، کوئی شکایت تو ہوگی، سر جھکا کر شکوہ کرتی، خاموش ہو جاتی بی کی خاموشی یزید کے قول کی تصدیق ہو جاتی، مگر فرمایا بی بی نے، اللہ اکبر، کیا فرمایا، ما رأیتو الا جمیلا، سن میں نے خدا سے سوائے اچھائی کے کچھ نہیں دیکھا۔ میرا پڑھنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے۔ حسین کی لاش دیکھی، ہاں اللہ اکبر، بس دل چاہتا ہے بی بی کے اس جملے کے ساتھ کیا یقین کی منزل تھی زینب کی، ما رأیت الا جمیلا، اور وہ صبر کا پیکر تھی زینب کہ بچوں کا ماتم ہی نہ کیا۔ آج کے اندر کی مسائل بیان کر کے بچوں کا ماتم ہی نہ کیا، کربلا سے قافلہ چلا تو جاتے جاتے ہر بیوی اپنے شہید کی لاش پر رخصت ہوئی ہے، مگر راوی کہتا ہے جب سب بیویاں اپنے شہیدوں کی لاشیں پڑھتی، ایسے میں دو غریب لاشیں پڑے تھے بچوں کے، جن پر رونے والا کوئی نہ تھا۔ ایک یہ منظر ہے، ایک وہ منظر ہے، جب لانے والا کرتے ہوئے سر واپس لایا ہے تو ہر شہید کی وارث نے اپنے شہید کے سر کو گود میں لیا، مگر جب بچوں کے سر آئے تو کوئی لینے کو آگے نہ بڑھا، تو پوچھا گیا کیا ان کی ماں مر گئی؟ کربلا میں بچوں کا ماتم کیا، شام میں رہائی پر بچوں کا ماتم کیا،
پہلے تو بیوی اپنے بھائی کے گھر میں ہی تھی، مگر جب امام نے اصرار کیا تو پھر امام بڑے دن گزر گئے، ذرا گھر بھی ہو آئیے، ممکن سے عبداللہ بھی انتظار کرتے ہو کہ آپ گھر والی کیوں کر آئیں گی، تو آپ لینا ہنسنا چاہتے ہوئے بیوی اٹھی ہیں، ہمت تو کرتی گھر سے آئے گی، بچوں کے ہاتھ تھام زینب گھر میں جائے گی، بچوں کو یہ گھر میں داخل ہوئی، جا کر سہنے بیٹھ گئی، عبداللہ گھر میں نہ تھے، لوٹ کر گھر میں واپس آئے، دیکھا ایک بوڑھی خاتون گھر میں بیٹھی ہے، بوڑھی خاتون گھر میں بیٹھی ہے، عبداللہ پہچان نہیں پائے، حالانکہ شریک حیات ہیں، عبداللہ نہیں پہچان پائے، پوچھا وہ ذرا راستہ بھول گئی ہیں، اس سے ملنے آئی کیا کام ہے؟ وکیل سننا تھا، سر مبارک کو جانا، میرے بھائی نے نہیں پہچانا، وہ اسے غلط پہچانے جانے قابل نہ رہے، عبداللہ کو کہتے بالکل نہ پہچان سکا، اس لیے جب گئی تھی یہ تو بڑھاپا نہ تھا، آئی ہے تو بالکل بڑھاپا آئی ہے، رونے والوں عبداللہ نے سہارا دیا، چلیے حجرے میں چلیے، اب جو حجرے میں داخل ہوئی ہے نا، رویا اب تک میں سمجھتا ہوں، میرے اپنا سمجھنا ہے، شاید بیوی اس لیے بچوں پہ نہ روتی تھی کہ اگر میں اپنے بچوں کو رونے بیٹھ گئی، وہ پھر فرقہ تو کون سنبھالے گا، وہ پھر رباب کو کون سنبھالے گا، وہ پھر لیلہ کو کون سنبھالے گا، لیکن جب اکیلے حجرے میں آئی ہے اور محمد کے بستروں کو دیکھا، ابھی اور کا باتیں کرنا یاد آیا، ابھی محمد کا مسکرانا یاد آیا، ماں کا بھی تھا، ارے باتوں پھیلا دیے، آؤ میرے پیارو، ماں سے شروع ہو۔ لعنة الله على الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ قال رسول محمد وآل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگار زینب کے لاڈلوں کا واسطہ، پروردگار کوئی ہم نہ دے سوائے ہمیں آل رسول کے، اللہ واسطہ محمد وآل محمد کا شہزادی کے عظیم جہاد کا واسطہ پروردگار ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، شہزادی کے تمام مصائب کا واسطہ پروردگار ہمارے گریہ اور ادا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہ واسطہ محمد وآل محمد کا زینب کے عشق حسین کا واسطہ مرنے سے پہلے روضہ حسین کی زیارت نصیب فرما، پروردگار زینب کی محبت حسین کا واسطہ قیامت میں شفاعت حسین نصیب فرما، پروردگار جنت میں سرکار سید الشہداء کے جوار میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما، پروردگار تجھے واسطہ علی رسول کا جہاں جہاں مسلمان ظلم کے خلاف برسرے پیکار ہیں ان تمام کو کامیابی و کامرانی عطا فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ہمارے آباء و اجداد ذریت و اولاد کو ایمان کے ناصروں کے غلاموں میں ہی شامل فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين آدم حسین۔ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن
کیا. تمام اجلے درود و سلام ان حضرات مقدسات کے لیے جن کی تعلیمات نے قوت گویائی کو ذکر کی معراج عنایت فرما دی. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام. أما بعد صاحبان ایمان کی خدمت اقدس میں واجب الاحترام امام علیہ السلام کے پرساداروں کی خدمت میں اور روزانہ ایک طالب علم کی حیثیت کے عنوان میں مکارم الاخلاق اور اس کے ذیل میں سورہ مبارکہ قلم کی آیت نمبر 4 سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے نفس کے لیے بھی تمام صاحبان ایمان کے لیے بھی پیغام ہدایت کو حاصل کر رہا ہوں. خدا سے عمل کی توفیق طلب کرتے ہوئے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علم حاصل کرنا آسان ہے، علم کے مطابق عمل کرنا آسان نہیں ہے. اور جب کوئی بات مشکل ہوا کرتی ہے تو مشکل کشا کے دامن سے توسل کرتے ہوئے اس کو آسان کر دیتے ہیں. اب آپ ایک آسان کیجیے، ذرا سا قریب ہو جائیے تاکہ جو مجلس کی رونق ہے اس میں اضافہ فلا پڑے وہاں. ہماری گفتگو کل اخلاقیات مکارم الاخلاق کے عنوان میں شروع ہوئی تھی. تو کل ہم نے لفظ ادب پر ابتدا کی تھی کہ ادب میں اور اخلاق میں کیا فرق ہے. آئیے آج پھر ادب سے بات شروع کرتے ہوئے اخلاق پر پہنچیں گے اور ادب کی منزل پر بہترین شخصیت جن کا ایک عظیم الشان تحفہ قرآن مجید کے بعد صاحبان ایمان کے لیے تا قیامت تک بہترین راستہ ہدایت کا، یعنی صحیفہ کاملہ امام سجاد علیہ السلام کی اس جملے کو ہم کوٹ کر رہے ہیں. اس کی 4-5 ریفرنسز ہیں. البتہ تحفۃ العقول میں بھی ہے، صحیفہ کاملہ میں بھی ہے، اصول کافی میں بھی ہے. امام کا یہ جملہ تَعَدَّبُوا بِآدَابِ الصَّالِحِينَ، تَعَدَّبُوا بِآدَابِ الصَّالِحِينَ، تم اپنے لیے ادب کا انتخاب کرو تو یاد رکھو جو صالحین کا ادب ہے اس کو اختیار کرنا. نہ علاقے کی بات ہے، نہ قوم کی بات ہے، نہ ملک کی کوئی قید ہے. تو ادب میں قوم قید لے سکتے کہ لکھنؤ کا ادب قابل عمل ہوا کرتا ہے، قابل تہذیب ہوا کرتا ہے. مگر امام کا جملہ لکھنؤ سے مخصوص اس لیے نہیں ہے کہ لکھنؤ اردو ادب کا گہوارہ ہے اور امام اسلامی ادب کے گہوارے کے لیے صالحین کی بات کر رہے تھے. اور ہم نے اپنی نماز کو جب مکمل کیا تو نماز کا سلام واجب پڑھنے سے پہلے کہا تھا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. جب ہم سلام کر رہے ہوں تو ہمیں صالحین کے ادب کو اختیار کرنا پڑے گا. اور صالحین کے ادب کے ساتھ اب اگلا مرحلہ، اسی ادب کا نام حسن اخلاق ہے اور حسن اخلاق اور روح کی صفات کا بہترین مظہر، بہترین پہچان ہے. اور اس میں کیفیت یہ ہے کہ انسان اگر جسم کے لحاظ سے بوڑھا ہو اور صفت روح کے لحاظ سے جوان ہو تو اسے بوڑھا نہیں کہا جاتا. یہ ہماری کل کی بات سے ارتباط ہو رہا ہے.
اور ہم آج مجبور ہیں اس آیت کی تلاوت کے لیے، گرچہ آیت سے پہلے تو مجھے روایت روک رہی ہے کہ پہلے میں اس کو پڑھوں۔ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی گرچہ ایک مکمل موضوع ہے اور ایسے اشارہ کر رہا ہوں۔ امام سے پوچھا گیا مولا جوانی کسے کہتے ہیں؟ امام نے ارشاد فرمایا جوانی کا مطلب تم یہ سمجھتے ہو کہ جوان وہ ہے بہت مضبوط جسم کا مالک ہو، بڑھاپے کے آثار اس میں نہ ہوں، بچپنے کی کمزوریاں اس میں نہ ہوں، تو اس کو جوان کہتے ہو۔ مگر قرآن تو جوان ان کو کہتا ہے کہ جو بوڑھے تھے۔ سورہ مبارکہ کہف آیت نمبر 13 سورہ نمبر 18 الفاظ ہیں انہم فتیتن، انہم فتیتن، اور فتیہ کا لفظ تو آپ اس سے بہتر جانتے ہیں، اس لیے جب کبھی ذکر مولا متقیان سنتے ہیں تو وہ قصیدہ فرشتگان پروردگار یاد آتا ہے، لا فتح لا فتح الا علی، کوئی جوان نہیں ہے فتح سے فتیہ ہے۔ انہم فتیتن، یہ سب کے سب جوان ہیں۔ ان کی جوانی کی پہچان کیا ہے؟ گرچہ وہ بوڑھے تھے، اصحاب کہف کون تھے؟ بوڑھے تھے، سفید بالوں والے تھے، کمر جھکی ہوئی تھی، کمر جھکی ہوئی تھی۔ تو اب بڑھاپے کی بنیاد پر کمزوری دیکھی نہیں جاتی، ایمان کی بنیاد پر کمزوری دیکھی جاتی ہے۔ انہم فتیتن آمنوا بربہم، قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے کہ وہ ایک ایسے جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے کر آئے، اپنے رب پر ایمان لائے، تو انہوں نے ایمان لا کر اپنی جوانی کا مظاہرہ کیا، خدا نے ان کی جوانی قبول فرمائی، زدناہم ہدی کہہ کر۔ ان کا قدم یہ تھا کہ ایمان لائے، ہماری رحمت یہ تھی کہ ہم نے ہدایت میں اضافہ کر دیا، اور ایسا اضافہ کیا کہ آج کا جوان امام زمانہ کے سپاہی بنے کہ نہ بنے، وہ کل کے بوڑھے، وہ کل کے بوڑھے رکھے گئے امام زمانہ کے لشکر پڑے محمد والے محمد۔ اب یہاں سے ایک جملہ اور آگے بڑھتے ہیں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ حدیث قدسی، ہم نے ایک آیت پڑھی، ایک روایت پڑھی اور ایک حدیث قدسی جو ان کے بھی درمیان کی چیز ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے ایک پیغام بھیجا ہے، اور وہ پیغام پر آپ عمل تو اس سے پہلے کر چکے ہیں، البتہ میں اس پیغام کو اب پڑھ رہا ہوں۔ پیغام کیا ہے؟ خدا فرماتا ہے اپنے حبیب کو وسیلہ بناتے ہوئے کہ میرے بندوں تک میرا پیغام پہنچا دیجئے۔ من تقرب الی بشبر، من تقرب الی بشبر تقربت الیہ ذراعا، ومن تقرب الی ذراعا یا بذراع تقربت الیہ باعا، ومن آتانی مشیا آتیتہ حربلۃ۔ اب یہ جو عربی کے الفاظ ہو تو جو عربی اس سے بہتر جانتا ہوں وہ تو ترجمہ واضح ہو گیا، اپنے جوان دوستوں کے لیے جو یہاں آ کر عربی کے لیے پریشان رہتے ہیں ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ترجمہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ حدیث قدسی کے الفاظ کیا ہیں کہ جو شخص میری جانب بڑھتا ہے، من تقرب الیہ، جو میری جانب بڑھتا ہے، بشبر ایک بالشت میری جانب بڑھتا ہے، تقربت الیہ میں اس کی جانب بڑھتا ہوں، ذراعا ایک ہاتھ کے برابر۔ ابھی بالکل الفاظ کو آہستہ آہستہ اور کھول کھول کے بچتے ہوئے مشکل الفاظ، ثقیل الفاظ کے استعمال سے ایک بالش یعنی یہ نام جو میری جانب اتنا بڑھے گا میں اس کی طرف اتنا بڑھ جاتا ہوں۔ خدا فرما رہا ہے وَمَن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِالذِّرَاعٍ، اور جو میری جانب اتنا بڑھے گا
میں اس کی جانب بڑھوں گا باعن. باعن کا ترجمہ ہے تھوڑا سا مشکل ترجمہ ہے. باعن اردو کی سخت ترین جملے ڈٹ بھر کر قدم رکھنا. ڈٹ بھرنا اس کو ہم آسان اردو میں کیا کر سکتے کہ میرے پاس دو ہیں قدم, ایک قدم یہاں پر ہے اور ایک قدم جتنا کھل سکتا ہے آگے بڑھ جائے. جتنا انسان کے دونوں قدموں میں فاصلہ اور گیپ آ سکتا ہے اس فاصلے اور گیپ کی پیمائش کو کہتے ہیں ڈٹ بھرنا. جو بات پڑھ رہے ہوں جو اتنا بڑھا میری جانب میں اس کی جانب بڑھوں گا اتنا جتنا دو قدموں کا فاصلہ بڑھ سکتا ہے. اللہ اکبر. یعنی اب اس کے دگنا ہو گیا, اس کے دگنا ہو گیا. سیکنڈ تھرڈ ومن آتانی اور جو میرے پاس آئے گا اشین آہستہ چلتے ہوئے. آتی تو ہو ہر ولتن میں اس کی طرف آؤں گا دوڑتے ہوئے. حدیث قدسی کا ترجمہ کر رہا ہوں. اب ہر والا تو جو حج پر گئے ہیں عمرے پر گئے ہیں انہیں ہر والا سے خوب یاد رہا ہوگا ہر والا. اور کسی کو یاد رہے کہ نہ رہے مگر صاحبان ایمان کو جو معصوم کی محبت میں مجلس میں دوڑ کے آتے ہیں انہیں پتا کہ ایک معصوم کی محبت میں ایک مومنہ دوڑی تھی تو ہمیشہ کے لیے خدا نے دوڑنا سنت قرار دے دیا. البتہ عورتوں کو ان کی حجاب کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے اس سنت سے الگ کر دیا. مردوں کے لیے حجاب کا مسئلہ ہی نہ تھا کہ تم سب کے سب دوڑو اور ایسے دوڑو کہ غلام بھی دوڑے بادشاہ بھی دوڑے. بڑے محمد والے جو میرے پاس آئے گا مشین آہستہ چلتے ہوئے میں اس کی طرف آؤں گا ہر والتن دوڑتے ہوئے. یہ حدیث کو سوارت طور پر جب محسوس ہو گئی تو اب مگر کب ہو گئی جب کہ انسان کو یقین ہو خدا کی ذات میں. اور دولت یقین پر کل گفتگو ہماری ختم ہو رہی تھی اور آج دولت یقین سے گفتگو متصل ہو رہی ہے. یقین ایک ایسی دولت کا نام ہے, ایسی دولت کا نام ہے اس کو روایات سے پہلے میں آیات سے تلاش کر لیتے ہیں. ہم آیات سے تلاش کرتے ہیں. ایک آیت ہمیں کل پڑھی تھی آخرت پر یقین, ایک آیت اور آخرت کے یقین کے بارے میں. سورہ مبارکہ تکاثر, رات کو ویسے بھی اس سورہ کو پڑھ کر سونا چاہیے جیسا کہ علماء نے بتایا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین. علم الیقین قیامت میں تو سب ہی جان جائیں گے. ارے کوئی قیامت سے پہلے جانے تو قیامت میں فائدہ ہوگا نا. مرنے کے بعد تو سبھی پہچان لیں گے علی مولا, مرنے سے پہلے پہچانو علی مولا تو فائدہ پہنچے گا. محمد وآل محمد صلوات.
حساب کیا ہے، کتاب کیا ہے، نام اعمال کی اچھائی اور برائی کیا ہے، پڑھنے کے بعد تو سب جان لیں گے. لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. علم یقین پہلے آئے گا اور پھر تم ضرور بے ضرور جحیم کو دیکھو گے. سب کے سب دیکھیں گے، حتیٰ کہ جنت میں جانے والے بھی جحیم کو دیکھے بغیر جنت نہیں رہیں گے. میرے الفاظ نہیں ہیں، میں روایت میں نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے. ایک آیت یہ ہے، ایک چلیے اگر تھوڑا سا اور اس کو یقین کی منزل پر لائیے، سورہ مبارکہ مریم کی آیت نمبر 72. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. اور تم میں سے کوئی بھی ایک ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ کیا جائے. سب کو خدا نے شامل کیا. وَإِن مِّنكُمْ کوئی بھی ایسا نہیں ہے إِلَّا وَارِدُهَا مگر یہ کہ وہ جہنم پر ضرور وارد ہوگا. جب جہنم دیکھ کر جائیں گے تو جنت کی اہمیت کا احساس ہوگا نا. اور اگر جہنم دیکھے بغیر چلے گئے تو کیا احساس ہوگا؟ ایسا لگے گا قبر بھی جنت تھی مومن کے لیے، قبر بھی جنت تھی مومن کے لیے، اور یہ جہنم کو دیکھے بغیر جنت میں پہنچ گیا تو اسے خدا کی عدل کا احساس تو نہیں ہوا نا. یہ تو فضل میں ڈوبا رکھنا پڑے محمد والے محمد. کیفیت کیا ہے؟ یقین کس بارے میں؟ علم یقین، عین الیقین اور حق الیقین. علماء اس کو اسی انداز سے ڈیفائن کرتے ہیں. ایک ہے علم یقین، ایک ہے عین الیقین، ایک ہے حق الیقین. البتہ کوئی ایسا بھی گزرا ہے جس نے مرنے سے پہلے یقین کو حاصل کر لیا ہو. اور صحابہ کرام میں ایک شخص کا نام تاریخ نے بیان کیا، وہ جوان ہے اور اس کے نام میں اختلاف، غالباً جو میرا ذہن اس وقت کام کر رہا ہے، زید اس کا نام ہے. خیر زید و بکر نام سے کیا لینا، اصل کو کردار و کمال سے لینا ہے. اور نام کچھ بھی ہو، البتہ وہ نام زید کے ذہن میں آ رہا ہے. زید وہ شخص ہے کہ رسول خدا کی بارگاہ میں پہنچا ہے اور پہنچ کر اس کے چہرے کو رسول نے ملاحظہ فرمایا، رنگ اترا ہوا، آنکھیں سوجی ہوئی، آنکھوں کا رنگ سرخ ہے، لگتا ہے برسوں کا بیمار ہے. آپ نے اس سے پوچھا تمہارے کیا حال ہیں، کیسا حال ہے آپ کا، کیا ہو گیا ہے، خیریت تو ہے؟ اب یہ اپنے اور آپ کو سمجھانے کے لیے مثال اس طرح سے پوچھا گیا. اللہ کے رسول کے جواب، سوال کے جواب میں اس نے کہا، اللہ کے رسول مجھے یقین کی دولت مل گئی ہے. اچھا، جب دولت مل گئی ہے تو دولت کی علامت کیا ہے؟ یقین کہتے کسے ہیں؟ اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا یقین تو کیا سب یقین کیا ہے؟ اللہ کے رسول یقین میں اتنا سمجھا ہوں، جب سے یقین حاصل ہوا کھانے پینے کا مزہ ختم ہو گیا. جب سے یقین حاصل ہوا تب سے نیند میری ختم ہو گئی. جب سے یقین حاصل ہوا میں نے جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، میں نے جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. ایسے یقین حاصل ہوا کہ میں بتا سکتا ہوں کہ جنت میں جانے والے کون ہوں گے، جہنم میں جانے والے کون ہوں گے. میں نے جنت کی ہواؤں کو محسوس کیا، جہنم کی گرمی کو محسوس کیا. اور اگر آپ مزید چاہتے ہیں تو میں نام بھی بتا دوں کہ میں کس کس کو دیکھ رہا ہوں. اللہ کے رسول نے روک دیا. کچھ لوگ مرنے کے بعد دیکھیں گے، لو تعلمون علم الیقین. کچھ لوگ مرنے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اور اسی یقین کی سخت منزل سے آسان کر لیتے ہیں. یہ تو ہم نے بہت سخت مثال آپ کے سامنے پیش کر دی. آپ نے اچھی یقین کی بات کی، کھانے کا مزہ ہی ختم ہو گیا، نہ
کل اتفاق سے سوال کیا تھا مجھ سے میرے بزرگ نے کہ بتائیے کہ مزہ روح کو ملتا ہے یا جسم کو؟ مزہ روح لیتی ہے جسم؟ جواب کیا ہے؟ جواب یہ کہ کھانے کی توانائی جسم لیتا ہے، مزہ روح لیتی ہے۔ اس لیے کل نفس ذائقۃ الموت، اور نفس کا ترجمہ بعض علماء عرفان نے روح کے معنی میں کیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر روح کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اثر جسم پر ہوگا، ذائقہ روح چکھے۔ ذائقہ کیسا ہونا چاہیے وہ الگ بھیجوا پڑے محمد والے۔ یقین کی کیفیت پر آپ آئیے کچھ مثالیں اور لے کر آتے ہیں۔ یقین کی 3 قسمیں، یقین کے مقابل 3 کیفیتیں اور ہیں۔ پہلے اس کو اس کے اگینسٹ جو آتی ہیں، یقین کے مقابل سب سے پہلے ہے شک، اور شک کہتے ہیں کہ جہاں دونوں باتیں برابر ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ میں نے آپ کو خبر دی، مثلا میں نے آج آپ کو خبر دی، کیا خبر دی؟ میں نے کہا جناب القاہرہ میں، مصر کے شہر قاہرہ میں وزارت داخلہ کی عمارت پر لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ میں نے آپ کو نیوز سنائی۔ اب اس انفارمیشن پر تو آپ کی کیفیتیں ہوں گی، یا تو بالکل صحیح ہے، یا بالکل صحیح ہے خبر تو یقین کی منزل ہے۔ خبر میں کچھ چانس ہے غلط ہونے کا، تو ایک جو چانس غلط ہونے کا ہے اسے شک کہتے ہیں، اسے وہم کہتے ہیں، اور جو اس کے خبر کے صحیح ہونے کا چانس ہے اس کو کہتے ہیں گمان۔ اور اگر دونوں باتیں بالکل برابر ہیں کہ ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو سکتا ہے ایسا نہ ہوا ہو، اس کو میں آسان کر لیتا ہوں کہ اگر 100 میں سے 100 نمبر آپ مجھے دیجئے تو ہے یقین، 100 میں سے 80 مجھے دیجئے تو 80 ہوں گے گمان، 20 ہوگا وہم، اور اگر 50-50 برابر ہو جائیں تو ہو گیا شک۔ تو اب یقین کی منزل پر اتفاق ہے کہ مقابل پر 3 کیفیتیں ہیں، ایک وہم، ایک ہے گمان، اور ایک ہے شک۔ میں شک اور وہم کو چھوڑتا ہوں، ان سے ہمارا کیا تعلق؟ میں تو گمان کی بات کرتا ہوں۔ اس لیے یقین کے بعد سیکنڈ دوسری کوالٹی جو ہے گمان کی ہے، اور گمان کے بارے میں بڑی مشکل یہ ہے کہ اب گمان کی تعریف قرآن مجید سے کروں تو سورہ مبارکہ الحجرات، یقین تو ہم نے سنا قرآن سے، اب سنیں گمان کو۔ گمان کے بارے میں سورہ مبارکہ الحجرات آیت نمبر 12، اتفاق ہے گمان کی بات ہے تو 12 کا نمبر پہلے آ گیا تاکہ گمان سو کے بجائے حسن گمان میں بدل جائے، سو نہ رہے، حسن زن میں تبدیل ہو جائے۔ اور اب اس کیفیت میں الفاظ آیت کیا ہیں؟ پروردگار صاحبان ایمان سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے صاحبان ایمان تمہیں چاہیے کہ بہت زیادہ برا گمان کرنے سے بچا کرو۔ کیوں؟ کہ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ، اس لیے کہ بعض گمان انسان کو گناہ تک لے جاتے ہیں۔ تو اسی مشکل بحث ہے، اس کو میں آسان کرنا پڑے گا، اور اب پورا معاشرہ ختم ہو جائے اگر انسان برے گمان کی بیماری میں مبتلا ہو جائے۔ میں نے تو علماء سے سنا ہے کہ فرانس کے ایک ڈاکٹر نے عجیب جملہ کہا تھا کہ جس سے برے گمان کی بیماری لگ جائے اس پر کوئی دوائی اثر نہیں کرتی، اس پر کوئی دوائی اثر نہیں کرتی ہے۔ کیوں اثر نہیں کرتی؟ جملہ سنیں گے، کہتے ہیں اولیو آئل کو پانی میں ڈال دو تو انجام کیا ہوگا؟ وہی کام دوائی کو اس کو دینے سے ہوگا۔ اس کے جسم میں صلاحیت نہیں ہے، اس کے جسم میں دوا کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ تو 1400 سال بعد آج فرانس کے ڈاکٹر کا جملہ ہے۔ ہاں وہ ڈاکٹر ہمارا تھا، اسے خدا نے میڈیکل پڑھا کر بھیجا تھا، یعنی مولا متقیان علی ابن ابی طالب۔ ان کا جملہ کیا تھا؟ اللہ اکبر، ان کا جملہ ہے المریب علی
کرنے والا، بار بار گمان کرنے والا، یہ ہمیشہ کا مریض رہتا ہے، اسے شفا نہیں ملتی۔ اگر شفا چاہیے تو سوء ظن کو حسن ظن میں تبدیل کرنا پڑے گا۔ بھیا یہ ظن سے سے نہیں ہے، زوئیں سے کرنا پڑے گا۔ محمد والے ہمیں کچھ سمجھ کے بولنا پڑتا ہے، کبھی ہمارے الفاظ کی ادائیگی سے کوئی بات کہیں اور نہ اڑ جائے۔ یہ سوء ظن اور حسن ظن کی بات ہو رہی ہے۔ اس ظن کو سوء سے نکال کر حسن میں لائیے۔ اور اب کیفیت کیا ہے؟ برے گمان سے اچھے گمان کا سفر۔ البتہ ایک اور روایت بڑی عمدہ ہے، اور جب میں نے اس کو پڑھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ کتنا مشکل کام تھا اللہ کے رسول کے لیے۔ جب اللہ کے رسول مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو مدینہ منورہ آپ کی آمد کا استقبال بڑا اچھا ہوا، اور استقبال کے بعد اب لوگوں کے تاثرات، ایک شخص آ کر رسول کو سلام کرتا ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ وہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں، تو وہ کہتا ہے اچھا اللہ کے رسول آپ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا، آپ مدینے آ گئے، مدینے کے لوگ تو بہت اچھے ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اور ملے گا پیغام پر جانا ہے مجھے، بہت اچھے لوگ ہیں مدینے کے۔ ایک صاحب آئے رسول سے یہ کہا، آپ نے فرمایا تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، وہ چلا گیا۔ ایک اور صاحب آ گئے، سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ نے جواب دیا، پھر کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کہاں مدینے آ گئے، آپ کہاں مدینے آ گئے، مدینے کے لوگ بڑے خراب ہیں۔ آپ نے فرمایا تم ٹھیک کہتے ہو، دعا پڑھے محمد والے۔ میں اس کا حل پیش کروں گا، اس سے روایت پیش کر رہا ہوں۔ ایک شخص آتا ہے کہتا ہے مدینے کے لوگ بڑے اچھے، آپ نے اچھا فیصلہ کیا کہ آپ مدینے آ گئے، آپ نے تصدیق فرمائی تم صحیح کہتے ہو۔ دوسرا آیا، آپ کہاں مدینے آ گئے، یہاں کے لوگ تو بڑے خراب ہیں، آپ کہتے تم بھی ٹھیک کہتے ہو۔ اب یہ دونوں باتیں سننے والا تیسرا شخص بیٹھا ہوا، اس سے پہلے کہ ہاں رسول سے پوچھیں، اس نے پوچھ لیا یا رسول اللہ، دونوں چلے گئے نا، یا رسول اللہ یہ میری بات سمجھ میں نہیں ہے، آپ نے اس سے بھی کہا تم ٹھیک کہتے ہو، اس سے بھی کہا تم ٹھیک کہتے ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی جیسی صفت ہوتی ہے اس کو دوسرے ویسے ہی رکھتے ہیں۔ اس کو میں الفاظ بدل دیتا ہوں، مومن مومن کے لیے آئینہ ہوا کرتا ہے، کسی کو آئینے میں اپنی شکل اچھی دکھتی ہے تو سب کو اچھا ہی تو کہتا ہے، اور کسی کو اگر آئینے میں اپنی شکل خراب دکھے سب کو خراب سمجھتا ہے۔ اب کیا کیفیت ہے کہ انسان اگر حسن ظن کرنے کی بنیاد پر آگے بڑھے تو کتنی کامیابی ہے، کتنی ترقی ہے۔ البتہ یقین اس سے بڑھ کے دولت ہے، اور یقین پر جاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت مشہور قرآن کی آیت کا وہ ترجمہ، جب آپ کی قوم نے آپ سے مطالبہ کیا ہم تو خدا کو دیکھے بغیر ایمان نہیں لائیں گے، یعنی صرف گمان سے کام نہیں چلے گا، ہمیں خدا پہ یقین کرنا ہے، اور یقین کے لیے علم یقین نہیں چاہیے، ہمیں عین یقین چاہیے، آنکھ سے دیکھیں گے، آنکھ سے دیکھیں گے۔ آپ نے سلیکشن کیا کتنے لوگ چلیں گے کہ جو معتبر ہوں، خدا کو دیکھ کر آئیں، اور باقی لوگوں کو بتا دیں کہ ہم دیکھ کر آگے اللہ یہاں ہیں، ٹھیک منتخب کیا۔ آپ کا سلیکشن ہوتے 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 70 افراد آخری میں جو بیان کیے گئے ان کو آپ دیکھ کر چلے۔ کیا انتخاب تھا، نبی کا انتخاب ہے نا، کیا انتخاب نہیں، جملہ میں نے غلط کہا، یہ نبی کا انتخاب نہیں ہے بلکہ قوم کا انتخاب ہے۔ معصوم کا انتخاب کبھی غیر معصوم ہوتا ہی نہیں۔ معصوم جب منتخب کرتا ہے تو معصوم کو ہی منتخب کرتا ہے۔ یہ بیچارے غیر معصوم ہیں، ان کا انتخاب بھی غیر معصوم ہی تو ہوگا۔ اب یہ لاکھ میں بیچارہ کہوں لیکن ہیں تو بیچارے، غیر معصوم کا انتخاب کیا۔ اب یہ 70 افراد چلے اور گئے کس لیے؟ گئے اور کہاں چلے؟ کہ وہ پہاڑ
جب خدا نے اپنی ایک جلالت کی کرن پہاڑ پر متوجہ کی، جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پہاڑ خدا کے نور کی کرن کو برداشت نہ کر سکا، ایک ایک ذرہ تجلیات نور پروردگار کا متوجہ ہوا، اللہ اکبر، پہاڑ جل گیا، پہاڑ جل گیا، موسیٰ گرے، بے ہوش ہو گئے۔ عجیب بات ہے، پروردگار قرآن میں موسیٰ کا ذکر کیا، پہاڑ کا ذکر کیا، بیچ والے کہاں گئے؟ حیرت کی بات نہیں ہے، پہاڑ کا تذکرہ موجود ہے، موسیٰ کا تذکرہ موجود ہے، بیچ والے کہاں گئے؟ کیا وہ تو گئے، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، وہ مر گئے۔ اب کیفیت کیا ہے کہ وہ تو زمانہ وہ تھا جہاں عین الیقین پر خدا کو دیکھنے کا وہ طالبہ تھا، لیکن تاریخ ظالب یمانی راوی ہے جو مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے حالانکہ تاریخ موجود تھی، قرآن کی آیت موجود تھی، پھر بھی جسارت یہ تھی، پھر بھی ہمت یہ تھی، امام سے پوچھا حل رأیت ربا تعبدو، کیا مولا آپ نے رب کو دیکھا، اس کی بندگی کرتے ہیں؟ پتہ نہیں یہ تنزیہ انداز تھا یا استفہام واقعہ تھا، بڑی عبادت کرتے ہیں آپ ماشاءاللہ، کیا کہیں، اللہ اکبر۔ تو کبھی انداز میں کہتا ہوں آپ کا سوال اپنے مقام پر، ایک سوال اور بھی ہے، اور بھی سوال ہے، مگر اس کو ہم بعد میں رکھیں گے، پہلے اس کو مکمل کر لیں۔ ظالب یمانی کا سوال کیا ہے؟ حل رأیت ربا، یا علی کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ تعبدو، کسی بندگی کر رہے ہیں؟ فرمایا لم اعبد لم ارہ، میں اس کی بندگی کرتا ہی نہیں جس کو دیکھا نہ ہو، میں اس کی بندگی کرتا ہی نہیں جس کو دیکھا نہ ہو، اللہ اکبر۔ ان دیکھے خدا کی عبادت علی نہیں کرتے۔ تو راوی مجھ جیسا تھا کمزور، پوچھ بیٹھا مولا کیا واقعی آپ نے خدا کو دیکھ دیا؟ مولا مسکرائے، اس کا معیار عقل اتنا ہی ہے نا، اس کے پاس صرف دو ہی آنکھوں والی بات ہے، جبکہ مومن کی چار آنکھیں ہیں، روایت ہے مومن کی چار آنکھیں ہیں، مگر روایت بڑی سخت ہے کہ ہیں سب کی چار آنکھیں، ہیں سب کی چار آنکھیں، مگر مومن کی دو آنکھیں خدا نے اندر والی کھول کے رکھی ہیں، باقیوں کی بند کر دی ہیں، باقیوں کی بند کر، خالی اشارہ کر سکتے۔ اب یہ روایت کا جملہ اور امام کے سوال کا جواب، امام فرماتے ہیں سنو، میں نے خدا کو دیکھا ہے بحقائق الایمان، یا قلب کی نگاہوں سے خدا کو دیکھا ہے، خدا کو ان آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، کیوں کہ یہ آنکھیں مادہ دیکھنے کے لیے ہیں، یہ دیکھتی ہے میٹیریل کو، خدا میٹیریل نہیں ہے، خدا مادہ نہیں ہے، تو ان آنکھوں سے وہ چلے تھے، ان آنکھوں سے خدا کو دیکھنے کے لیے،